قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہے۔ لفظ اللہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی جتنے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اور ذاتی نام کو عربی میں علم بھی کہا جاتا ہے، عین لام میم علم۔ اور کسی قوم کے کسی ملک کے جھنڈے کو بھی علم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جھنڈا اس قوم یا ملک کی پہچان ہوتا ہے۔ اسی طرح ذاتی نام وہ بھی اس شخص کی پہچان ہوتا ہے، اور باقی پھر اس میں جتنی خوبیاں صفات پائی جاتی ہیں ان کو تعبیر کرنے کے لیے بہت سارے نام ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام بھی بے شمار ہیں، جن میں سے 99 نام ہمارے ہاں معروف اور مشہور ہیں، قرآن پاک کے شروع میں 2 صفحوں پر چھپے بھی ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص ان ناموں کو یاد کرے اور ان کے مفہوم اور معنی کو سمجھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سبھی ناموں کی بڑی تاثیریں ہیں، چنانچہ ان کو پڑھتے رہنے سے فائدہ ہوتا ہے، جیسے قرآن پڑھنے سے فائدہ ہے، ذکر اذکار سے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے ہر ایک نام کی ایک تاثیر ہے، ان کو پڑھنے سے بھی انسان کو دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا ان لوگوں کو بھی جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، یہود نصارہ، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا جاتا ہے۔ عام طور پر 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک نصیحت ہوتا ہے، عام کسی کو اچھی بات بتائی جائے، بھلائی کی بات بتائی جائے، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ اور دنیا سے رخصت ہونے والا اپنے متعلقین کو اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کو وصیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ وصیت اور نصیحت میں فرق بس یہ ہوتا ہے کہ وصیت میں اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ آدمی جاتے وقت جو بات کہتا ہے عام طور پر اس کی زندگی کی اہم ترین بات ہوتی ہے، اس کی زندگی کا نچوڑ اور اس کی زندگی کا حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کرتے وقت تاکید کا اضافہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے تاکیدی حکم دیا۔ تو اللہ رب العزت بھی وصیت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم نے وصیت کی، یعنی ہم نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا تھا۔ وصیت کے شریعت میں کچھ احکام ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اصل موضوع سے متعلق بات عرض کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کے ذمہ کوئی حق ہو تو کوئی 2 دن بھی اس پر ایسے نہیں گزرنے چاہیے کہ اس کے پاس صاف ستھرے طریقے سے وہ وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے، اپنی ڈائری میں، اپنی کاپی میں، نوٹ بک میں اس کو لکھ لینا چاہیے کہ میں نے فلاں کا یہ حق دینا ہے اور فلاں سے یہ حق لینا ہے، چاہے یہ حق اللہ کا ہو چاہے بندے کا ہو، اس کی تفسیر انشاءاللہ عرض کی جاتی ہے۔ تو 2 دن بھی نہیں گزرنے چاہیے کہ آدمی کے پاس یہ لکھا ہوا موجود ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگر آدمی نہیں لکھتا، اسی طرح سے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کو نہ صرف یہ کہ کسی کا حق ادا نہ کرنے کا گناہ ہوگا، وصیت نہ لکھنے کا بھی گناہ ہوگا، اس کی بھی اس کو سزا ملے گی۔
اور صرف لکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے خاندان کے امانت دار معتبر کچھ ذمہ دار لوگوں کو اس کی اطلاع بھی ہونی چاہیے کہ میں نے فلاں سے یہ کچھ لینا ہے، فلاں کو یہ کچھ دینا ہے۔ اور خاص طور پر آج کے ہمارے زمانے میں جس میں افراتفری ہے اور کوئی بھی کسی کے حق کی پرواہ نہیں کرتا، ایسے حالات میں اگر دنیا سے کوئی جاتا ہے تو لینے والے تو سبھی آ جاتے ہیں اور دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، تو ہم اسی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے اللہ کی پناہ بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے تمام معاملات لکھے ہوئے ہوں تو ایسی الجھنوں سے پیچھے والے لوگ بچ بھی جاتے ہیں، محفوظ رہ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب اسی صفحے پہ لینے والوں کے بھی لکھے ہوئے ہیں، دینے والوں کے بھی لکھے ہوئے ہیں، تو پھر انسان بات کر سکتا ہے۔ تو اس لیے نہ کسی پر زیادتی ہوتی ہے، نہ اپنے آپ پر اور اپنی اولاد پر زیادتی ہوتی ہے۔ وصیت کا شریعت میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس لیے جتنے بھی مالی معاملات ہوں، لوگوں سے لین دین ہو، وہ سارا کا سارا ہمارے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح دینی معاملات، اللہ کے حق اگر ذمہ میں ہیں، جیسے حج انسان کے ذمہ فرض ہو گیا، ادا نہیں کر سکا، تو اس کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ میرے ذمہ حج فرض ہو گیا تھا، میں ادا نہیں کر سکا، تو میرے ورثہ میری طرف سے اس حج کی ادائیگی کی کوئی ترتیب ضرور بنائیں۔ یا اس کے ذمہ کچھ روزے تھے، تو ظاہر ہے کہ روزے اگر نہیں رکھ سکا تو اس کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا، تو یہ بھی اس کو لکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ اگر کچھ اس کے ذمہ باقی ہے تو وہ بھی اس کو لکھنی چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں جو اللہ کے حق کہلاتے ہیں، جو ادا کیے بغیر انسان کو چھٹکارا نہیں ہے، تو اللہ کے حق بھی لکھے ہوئے ہونے چاہیے اور بندوں کے حق بھی لکھے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور اس سے بہتر تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ آدمی خود ان کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش کرے کہ خود ہی اپنا ذمہ بری کرے۔ جو بندہ خود اپنا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس میں غفلت برتتا ہے، وہ پیچھے والوں سے یہ توقع قائم کرے کہ وہ ادا کریں گے، ظاہر ہے کہ یہ بھی انسان کی غفلت ہے۔ لیکن پھر بھی بہرحال نہ کرنے سے وصیت کرنا بہتر ہے، شاید اللہ ان کے ذہنوں میں ڈال دے اور وہ اس کی طرف سے ادا کر دیں تو آخرت اس کی آسان ہو جائے۔ بسا اوقات بعد والوں کو اللہ تعالیٰ احساس عطا فرما دیتے ہیں، وسعت بھی عطا فرما دیتے ہیں، گنجائش عطا فرما دیتے ہیں، تو ایسے میں آدمی کا ذمہ بری ہو جائے تو یہ بہت بڑی آخرت کے اعتبار سے کامیابی متصور ہوگی۔ تو اس لیے وصیت آدمی کو لکھ کر رکھنی چاہیے۔ اور عام طور پر تو وصیت کا تعلق صرف ان معاملات کے ساتھ ہوتا ہے جو اتفاقاً انسان کے ذمہ ہو گئے اور 2-4 دنوں میں ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ادا نہیں کر پایا، تو لکھا ہوا ہو تاکہ بعد والوں کو سہولت رہے۔ لیکن لکھ دینا اور پھر اس کی ادائیگی کی کوئی فکر نہ کرنا اور سال ہا سال یوں ہی گزارتے جانا اور بعد والوں پر امید قائم رکھنا، یہ بھی مناسب اور درست طریقہ نہیں ہے۔ وصیت لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو فکر لاحق ہے، اس کو ہر وقت اس بات کا بوجھ ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے، میری ذمہ داری ہے، میں نے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ فکر اس کو لاحق ہے تو خود بھی کوشش کرتا رہے گا، پھر بھی اگر کچھ رہ گیا تو ورثہ سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کی فکر کریں۔ تو بہرحال وصیت کے شریعت میں باقاعدہ بہت سارے احکامات ہیں جن کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ بندوں کا کوئی حق ہو یا اللہ کا کوئی حق ہو اس کے ذمہ، تو اس کے پاس 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کے پاس وہ صاف ستھرے انداز سے لکھا ہوا بھی موجود ہو اور خاندان کے چند معتبر امانت دار لوگوں کو اس کی اطلاع بھی ہو۔ اور اسی طرح جہاں ادائیگی لکھی ہوئی ہو، اگر کسی سے وصول کرنے ہیں تو وہ بھی لکھے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ اگر کسی پر زیادتی نہ ہو تو اپنی اولاد پر بھی زیادتی نہ ہو۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا اہل کتاب کو بھی جو تم سے پہلے تھے اور تم کو بھی دیتے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔
چونکہ پیچھے احکام میاں بیوی کے چل رہے تھے، اور میاں بیوی کے معاملات ایسے ہیں کہ اگر دل میں تقوی نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو ادائیگی بہت مشکل ہے۔ تو انسان کہیں نہ کہیں جذبہ انتقام سے متاثر ہو کر ایک دوسرے پر زیادتی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تقوی کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ کسی پر بھی ظلم کرنے سے پہلے 100 دفعہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہم پر موجود ہے، وہ کسی وقت بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو انسان زیادتی کرنے سے گریز کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔